شام کا وقت ہو رہا تھا اور سب بچے بہت خوش تھے کیونکہ انہیں روزانہ کی طرح دادی اماں سے کہانی سننی تھی۔ ابھی سب رات کے کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ سب بچے بھاگ کر دادی کے کمرے میں جا پہنچے۔ سب لوگ بچوں کو جاتے ہوئے حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ آخر بچوں کو ہو کیا گیا ہے۔ شام ہوتے ہی نہ گیمز پہ لڑائی نہ ریموٹ پہ مارا ماری۔ دادی اماں بولی، یہ سب کہانیوں کا کمال ہے۔ بچے قدرت سے دور ہو چکے تھے، انہیں کہانیوں کی دنیا کا پتہ ہی نہ تھا۔ اب یہ کہانی کی دنیا کا شوق میں باقی سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھپھو بولی، او تو یہ سب کہانی کے چکر میں آپ کے کمرے میں جا پہنچتے ہیں۔ دادی اماں مسکرائیں۔ دادی اماں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں، وہاں پر پہلے سے جمع فوج نے شور مچانا شروع کر دیا۔ دادی اماں آج ہم کو کون سی کہانی سنائیں گی؟ دادی اماں آج ہم کو کون سی کہانی سنائیں گی؟ دادی اماں مسکرائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم شہزادی دھنک کی کہانی سنیں گے۔ سب بچے ایک زبان بولے، شہزادی دھنک کی کہانی؟ دادی اماں بولی، ہاں بچوں، شہزادی دھنک کی کہانی۔ پھر دادی اماں نے شہزادی دھنک کی کہانی سنانا شروع کی۔ یہ کہانی عالیہ کی ہے جو اپنے گھر کی بہت لاڈلی ہے۔ عالیہ کو دھنک بہت پسند ہے، اس لیے سب اسے شہزادی دھنک کے نام سے بلاتے ہیں۔ آج اس کی سالگرہ ہے اور وہ بہت افسردہ ہے کیونکہ کسی نے اسے سالگرہ کی مبارکباد نہیں دی۔ اس سے امید تھی کہ میرے صبح اٹھتے ہی سب مجھے سالگرہ کی مبارکباد اور تحفے دیں گے، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ کسی کو شاید میری سالگرہ یاد ہی نہیں۔ بشرا متجسس ہوئی، دادی یہ دھنک کیا ہوتی ہے؟ دادی نے کہا، دھنک کا دوسرا نام قوس قزح ہے، انگلش میں ہم اسے رینبو کہتے ہیں۔ دھنک 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے، جس میں سرخ، مالٹائی، پیلا، نیلا، جامنی، سبز اور گہرا نیلا رنگ شامل ہیں۔ جب بارش کے قطرے فضا میں ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی ان پر گزرتی ہے تو 7 رنگوں کی ایک کمان آسمان پہ بن جاتی ہے۔ اسے دھنک کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دھنک آسمان پر واقعی موجود نہیں ہوتی، مگر یہ دیکھنے والے کی جگہ پر منحصر ہوتا ہے۔ نیوٹن نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ سفید روشنی دھنک کے 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ دھنک ایک نہیں بلکہ مختلف انداز میں ترتیب پاتی ہے؟ اس دھنک کے ذائقوں کے نام دیا جاتا ہے۔ عقیل کہنے لگا، دادی مجھے بھی یہ دھنک دیکھنی ہے۔ دادی مسکرائیں، بچوں ہم دھنک کو ہر وقت نہیں دیکھ سکتے۔ مناہل گر پڑی، تو دادی اماں پھر ہم کب دیکھیں گے دھنک کو؟ ارحم کہنے لگا، کیا میں صبح صبح اٹھ کر دھنک کو دیکھ سکتا ہوں؟ زینب کہنے لگی، ہاں تم کبھی بھی دیکھ سکتے ہو، تم تو دھنک شہزادے ہو نا، کہہ گونجنے لگے۔ دادی اماں بولی، نہیں بچوں، عموماً جب آدھے آسمان پہ بادل ہوں اور آدھا آسمان صاف ہو تو آسمان پہ دھنک بنتی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا ہے اسے ہر جگہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ جگہ پہ منحصر ہوتا ہے کہ روشنی وہاں سے کس زاویے سے گزر رہی ہے۔ بشرا کہنے لگی، دادی شہزادی دھنک کی سالگرہ کا کیا بنا؟ دادی کہنے لگی، عالیہ پریشان حال میں ہی اسکول چلی گئی۔ اسکول بھی اسے کسی دوست نے اسے مبارکباد نہ دی۔ اسکول سے واپسی پر وہ اپنی نانی اماں کے گھر چلی گئی، وہاں بھی کسی کو عالیہ کی سالگرہ یاد نہ تھی۔ عالیہ بہت اداس ہو گئی۔ ارحم نے پوچھا، دادی کیا عالیہ سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا؟ دادی مسکرائیں، نہیں بچوں، ایسی بات بالکل نہیں۔ سب پوچھنے لگے،
تو پھر کسی کو عالیہ کی سالگرہ یاد کیوں نہیں؟ دادی کہنے لگی یہ تو کہانی کے آخر میں پتہ چلے گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ دادی نے کہانی کو آگے بڑھایا۔ عالیہ سارا دن اداس پھرتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کسی کو میری سالگرہ یاد نہیں، اب میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ لیکن جب رات کو وہ ماموں کے ساتھ گھر واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ سب لوگ پہلے سے گھر میں موجود تھے، نانی لوگ، کزنز اور اس کی دوستیں۔ سب نے بلند آواز میں کہا، ہیپی برتھ ڈے دھنک شہزادی۔ عالیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سب کو میری سالگرہ یاد تھی۔ گھر کو سب نے اتنا اچھا سجایا ہوا ہے اور کیک پر دھنک بنی ہوئی ہے۔ یوں سب نے عالیہ کو سرپرائز دیا اور اس کی ساری اداسی غائب ہو گئی۔ بشریٰ کہنے لگی، دادی اماں میری سالگرہ بھی ایسے ہی کرنا آپ۔ سب ہنسنے لگے۔ ارہم کہنے لگا، مجھے تو دھنک دیکھنی ہے، جب بارش کا موسم ہوگا میں ضرور دیکھوں گا۔ سب بچے کہنے لگے، ہم بھی دیکھیں گے۔ دادی اماں کہنے لگی، چلو اب بہت رات ہو گئی ہے، سب بچے جا کر سو جاؤ۔ سب بچے سونے چلے گئے اور دادی اماں خوش ہو گئیں کہ بچے قدرت کے قریب آ رہے ہیں۔